حکیم عبد المجید اپنے علاقے کے ایک مشہور حکیم تھے۔ اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ حکیم صاحب کو یہی لگتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ بالکل خوش ہے، لیکن وہ خوش نہیں تھی کیونکہ اس کو اولاد چاہیے تھی۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ عورت کا گھر صرف اس کی اولاد کی بنا پر ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس اولاد نہ ہو تو وہ ایسے ہوتی ہیں جیسے ہر وقت اکیلی، اور کسی وقت بھی اس سے ڈر رہتا ہے کہ شاید اسے کوئی اس کے گھر سے نکال ہی نہ دے، چاہے وہ اس کا شوہر ہو یا پھر اس کی ساس یا پھر اس کا سسر۔ اسی گھر میں اس کا ایک دیور بھی رہتا تھا جو کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اور روزانہ وہ اسے کھانا بنا کر دیتی۔ حکیم صاحب کی بیوی کیونکہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل تھی، اور اس کے بال بھی بہت زیادہ لمبے اور گھنے تھے۔ اس کا دیور پہلے تو اس کے سامنے آتا اور اپنی نظریں جھکا لیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ کمرے میں تیار ہو رہی تھی تو اس کے دیور کی اس پر نظر پڑ گئی، اور اس دن سے وہ اس پر دیوانہ ہو گیا۔ حکیم صاحب کی بیگم نے بھی شیشے سے دیکھ لیا تھا کہ اس کا دیور اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک کھڑا رہا، پھر جب وہ اٹھی تو وہاں سے چلتا بنا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ حکیم صاحب کی بیوی کو اولاد چاہیے تھی، اور اسی وجہ سے وہ مجبور بھی تھی۔ ایک دن حکیم صاحب کو علاج کے لیے گاؤں سے باہر جانا پڑا، اور اس نے اپنی بیگم کو بتایا کہ وہ ایک ہفتے تک نہیں گھر آئے گا، کیونکہ جس شخص کا علاج کرنا ہے اس کے پاس ہی رہنا ہوگا، کیونکہ وہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہے۔ پہلے تو اس نے بیگم سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بیگم نے دل میں سوچا شاید یہ موقع اچھا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں شیطان سوار ہو چکا تھا، اور وہ دل ہی دل میں دیور کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اور اس نے اپنے شوہر کو منع کر دیا اور کہا آپ چلے جاؤ، میں اکیلے ہی رہ لوں گی، ویسے بھی آپ کا بھائی بھی تو گھر ہی ہوتا ہے، صبح یونیورسٹی جاتا ہے اور شام تک واپس بھی آ جاتا ہے۔ پھر حکیم صاحب نے اپنی بیگم سے کہا کہ میرا سامان پیک کر دو۔ اس نے اس کا سامان پیک کر دیا، اور اس کا بھائی اسے بائک پر بٹھا کر بس سٹینڈ چھوڑ آیا۔ حکیم تو چلا گیا اور اس کا دیور بھی اسے چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ اب حکیم صاحب کی بیگم یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے دیور کے ساتھ بات کی جائے۔ خیر اس نے موقع دیکھا اور دیور سے بات کی کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اور میں اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں۔ دیور اپنے بھابھی کی بات سمجھ رہا تھا کہ بھابھی کیا بات کہنا چاہتی ہیں۔ خیر وہ پہلے ہی اس پر فدا تھا، لیکن دل میں یہ بھی سوچا کہ اگر یہ گناہ کر بیٹھا تو بھائی کا بھی جرمدار اور خدا کے سامنے بھی گناہگار۔ تو اس نے اپنی بھابھی سے کہا بھابھی میں آپ کو جیلم سے ایک دوائی لا کر دیتا ہوں، آپ وہ کھاؤ، انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی، اور ساتھ یہ بھی تلقین کی ٹینشن نہ لیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ بھابھی بالکل خاموش ہو گئی کہ دیور کے تو ایک دم تیور ہی بدل گئے۔ خیر اس کے دیور نے اسے دوائی لا کر دی، اس نے لی، تو جب ایک ہفتے بعد حکیم صاحب واپس آئے تو بھابھی نے اپنے دیور کو بتایا کہ تمہاری دوائی تو کام کر گئی۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا اور ایک بیٹی سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔